میری ایک جاننے والی ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ ہم کہیں ایک سٹی سے دوسری سٹی ٹریول کر کے جا رہے ہیں اور 4-5 گھنٹوں کا راستہ ہے، اور میرا بچہ جو ہے 10-11 سال کا وہ رو رہا ہے کہ میں نے نہیں جانا، اور مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا وجہ دیکھو کہ کیوں نہیں جانا چاہ رہا، ساری فیملی جا رہی ہے، تم لوگ وہاں انجوائے بھی کرو گے، کیوں نہیں جانا چاہ رہا؟ اس نے کہا وہ کہتا ہے میں راستے میں بہت بور ہوتا ہوں، اتنا لمبا سفر ہے۔ میں نے اسے کہا کہ کیا آپ راستے میں بچوں کو بہت زیادہ نصیحتیں کرتی جاتی ہیں؟ کہتی ہاں۔ میں سوچتی ہوں بچے گاڑی میں ہیں تو ذرا میں ان کو سمجھاؤں، تو میں نے کہا نہیں، آپ نے بہت سی فن ایکٹیویٹیز کرنی ہے، کوئی ورڈ گیم، گیس گیم، کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں، سٹوریز، انجوائے کرنا، راستے میں کسی ریسٹ ایریا میں رک کے ان کو مزے کی کوئی چیز کھلانا، ایسے کام کرنے ہیں۔ اور شام تک ان کا جواب آیا، اٹ ورکڈ، کہ اتنا اچھا سفر گزرا، نہ مجھے غصہ آیا اور نہ ہی میرے بچے نے تنگ کیا یا مجھے اس کو کسی بات پہ پش کرنا پڑا۔ ایکچولی بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی صحیح کام کرنے کے لیے محنت ہے، جیسے بچوں کو بھی ہم کہتے ہیں نا بیٹا محنت کرنی پڑے گی، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم اپنے لیے بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی مسائل کو حل کرنے کے لیے صحیح قسم کا کوئی بیہیویئر دینا پڑے گا، اس کے لیے ہمیں بھی محنت کرنی پڑے گی۔ اسی طرح سے بچوں پہ چیخنا جو ہے نا وہ ہر چیز کا حل نہیں ہوتا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ مجھے چیخنا کیوں پڑ رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے چیخنا جب آپ کو پڑے، بچے پہ غصہ کرنا پڑے، بچے کو ڈانٹنا پڑے، اس کا مطلب ہے آپ کے پاس سلوشن نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ حقیقت میں کوئی حل موجود نہیں ہے، وہ موجود ہے، لیکن آپ کو مشکل لگ رہا ہے اس تک جانا، اور آپ پھر اب کیا کہتے ہیں، چلو جی شارٹ کٹ پہ آ جاؤ۔ تو جب بھی آپ چیخیں، جب بھی آپ مس بیہیو کریں بچے کے ساتھ، تو اپنے آپ کو بتائیں یہ میں نے اس لیے کیا کیونکہ مجھے اس کا سلوشن نہیں آ رہا تھا، اور اب سلوشن کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ اس سلوشن کے لیے مجھے سیکھنا ہوگا۔ اس وقت آپ دیکھیں الحمدللہ ہم بہت لکی ہیں، ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر انفارمیشن کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم سب کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، ہمیں ایکسیس ہے بہت سارے اسپیکرز کی، اور بہت سارے اسپیکرز ہیں جو کہ آپ کو بچوں کی تربیت کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، کتابیں اتنی ہیں آن لائن، آرٹیکلز اتنے ہیں آن لائن، آپ پڑھیں۔ کچھ دن پہلے مجھے ایک مدر کا اتنا لمبا میسج تھا کہ میرا بچہ گالیاں دیتا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی جب وہ گالیاں دیتا ہے تو میں کیا کروں، اور سب مجھے دیکھتے ہیں، اور مجھے آپ آسان طریقے سے بتائیں۔ بہت پڑھی لکھی والدہ ہیں، لیکن نہیں، مجھے آپ آسان طریقے سے بتائیں کہ جب کوئی بچہ گالیاں دے تو میں کیا کروں۔ اب وہ کیا چاہ رہی ہیں؟ شارٹ کٹ۔ شارٹ کٹ سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو میں نے اسی وقت گوگل کیا تو بے تحاشا آرٹیکلز میرے سامنے آئے، اور میں نے ان کو اسی کا لنک بھیج دیا۔ میں نے کہا یہ سارے آرٹیکلز پڑھیں، روز ایک آرٹیکل پڑھیں کہ بچہ جب گالی گلوچ کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے تو اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ آپ کو اتنے سلوشن ملیں گے، آپ اس پہ کام کرنا شروع کر دیں۔ مسئلہ یہی ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ کبھی کبھی آپ کوئی پیرنٹنگ کی ورکشاپس اٹینڈ کر لیں، لیکچرز اٹینڈ کر لیں، ایون کسی سے کوچنگ لے لیں، اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے سیکھ لیں وہ طریقے کہ میں اپنے آپ کو کیسے مینج کروں۔ پھر یہ کہ ریلیشن شپس کو ریپیئر کرنا سیکھیں، یعنی جب آپ نے غصہ کر لیا، میں نے آپ کو کہا نا کہ ہم بھی پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ اور اس کے لیے جو فارمولا ہوتا ہے نا، ایکسپرٹس کہتے ہیں معافی تلافی اضافی، اس کو پکا اپنے پلے باندھ لیں۔ کسی کے ساتھ بھی آپ کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو سب سے پہلے معافی مانگ لیں، آئی ایم سو سوری، مجھے غصہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد تلافی، اس کو میک اپ کریں، اپنے لیے سیکھیں کہ آئندہ یہی سچویشن یا ملتی جلتی سچویشن میری زندگی میں بار بار آنی ہے، تب میں نے کیا کرنا ہے، آئندہ کے لیے میں نے کیا سیکھ لیا ہے، اس کے اوپر کام کرنا شروع کریں۔ مجھ میں کون سا سکل کمزور ہے، اس کو میں نے کیسے پختہ کرنا ہے، کون سے آرٹیکلز پڑھنے ہیں، کون سے سپیکرز کو سننا ہے، دعائیں کون سی پڑھنی ہیں، یہ سارے کام دیکھیں۔ اور پھر اضافی کیا ہوگا، جیسے اپنے لیے آپ کوئی جرمانہ رکھ لیتے ہیں نا کہ میں صدقہ دوں گی، یا اچھا چلو میں اب اس طرح سے کمپنسیٹ، ڈپینڈ کرتا ہے کیا ریلیشن شپ ہے اور کیا وہ انسان ہے، اس کے ساتھ کیسے کمپنسیٹ کروں گی۔ اور ایک اور ہنر ہوتا ہے جس کو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے، جس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ فلنس۔ مائنڈ فلنس کیا ہوتی ہے؟ جہاں پہ آپ موجود ہیں نا اس وقت، اس کو دیکھیں۔ یعنی ہم کیا کریں، میں اس وقت بیٹھی ہوئی ہوں گھر میں،
لیکن سوچ رہی ہوں کہ جب میں جوان تھی میری کتنی خواہشات تھی، شادی سے پہلے میں کیا کچھ کرنا چاہتی تھی، یا فیوچر کا سوچ رہے ہیں، ہائے اگر یہ ہو گیا تو پھر کیا بنے گا، ہائے اگر یہ بچہ کلاس 1 میں اتنی چھلانگیں لگا رہا ہے تو آگے جا کر یہ زندگی میں کیا کرے گا۔ حالانکہ کلاس 1 میں تو وہ چھلانگیں ہی لگائے گا، آگے جا کر وہ کچھ اپنے بیہیویئرز وہ دے گا جو اس کی ایج کے مطابق ہیں، ہم نے اسی میں سے راستہ نکال نکال کے ان کو سکھاتے جانا ہے۔ تو ہم ایسی پریشانیاں اس مومنٹ میں اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے کوئی مسئلہ ہوتا ہے جس کو ہم نے حل کرنا ہوتا ہے یا کچھ کام کرنا ہوتا ہے نا، وہ مس ہو جاتا ہے، یا تو ماضی ہم پہ حاوی ہوتا ہے یا مستقبل، اور انہی سوچوں کے ساتھ ہم وہاں پہ اریٹیٹڈ ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور غصہ پی جانے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے لوگ۔ یہ بہت امپورٹنٹ کوالٹی ہے۔ غصے کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ پینا ہے، اور یہ پینا ہی ایک مینجمنٹ کا طریقہ ہے جس کو ہم اپنی زندگی میں لے کے چلتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ کچھ احادیث ہیں جو بہت امپیکٹفل ہیں۔ ایک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے نے اللہ تعالیٰ کے نزدیک غصے کے گھونٹ سے بڑھ کر اجر والا کوئی گھونٹ نہیں پیا جس کو وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے پی جاتا ہے۔ تو اب آپ سوچیں کہ میں نے غصے کو کیوں پینا ہے؟ اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر۔ جب میں نے غصے کو پینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے میرے پورے سسٹم میں برکت ڈالنی ہے، میرے گھر میں سکون آنا ہے، ریلیشن شپس کی بے چینیاں ختم ہونی ہیں۔ یہ جو جنریشنل ٹراما ہوتا ہے کہ جی میں چیخ رہی ہوں، میرے میاں چیخ رہے ہیں، پھر میرے بچے چیخ رہے ہیں، اور آگے جا کے جب ان کی زندگیاں شروع ہو رہی ہیں تو وہ جلدی چیخ رہے ہیں۔ میں نے تو 4-5 سال بعد چیخنا شروع کیا، لیکن اب وہ اس سے بھی پہلے شروع کر دیں گے کیونکہ انہوں نے بچپن سے دیکھا یہی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علموا ویسروا، سکھاؤ اور آسانی کرو، ولا تعسروا، اور تنگی نہ کرو، واذا غضب احدکم فلیسکت، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش رہے۔ اب آپ پورے سیکوینس کو دیکھیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے گھروں میں اگر دیکھیں تو بچوں کو ہم نے سکھانا ہے، جب سکھانا ہے تو ان کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے، اپنے لیے بھی آسانی پیدا کریں۔ کیسی آسانی ہے؟ مثلا دیکھیں ایگزامز آ رہے ہیں، اب اگر بچے کے ایگزامز ہیں اور خاندان میں شادی آ رہی ہے یا کوئی ایونٹ آ رہا ہے، کوئی مہمان آ رہے ہیں، ہم بچے کے اوپر برسنا شروع کر دیتے ہیں، شوہر کے اوپر چیخنا شروع کر دیتے ہیں، موڈ خراب کر کے اتنے دن گزارتے ہیں۔ آپ کو اگر پہلے سے اندازہ ہو گیا 1-2 مہینے پہلے کہ یہ سلسلہ ہے، آپ پہلے سے بچے کو پڑھانا شروع کریں، تھوڑا 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 تھوڑا، تاکہ مہمان بھی آئیں تو اس وقت آپ کو پرابلم نہ ہو۔ آسانی پیدا کرنی ہے اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے بھی، اپنے فیملی ممبرز کے لیے بھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم اتنا پرفیکشن میں جاتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ تنگ پڑ جاتا ہے ہم سے، اس کو گھر گھر نظر آنا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے؟ اور تنگی نہ کرو۔ مائیں کس طرح سے تنگ کرتی ہیں بچوں، کہیں پہ بھی بچہ بیٹھا ہے گھور گھور کے دیکھتی ہیں۔ میں نے باقاعدہ کچھ جگہوں پہ ماؤں کو سختی سے بچوں کے بازو پکڑتے اور چٹکی کاٹتے دیکھا ہے۔ میں نے ماؤں کو دیکھا ہے کہ جب بچہ کھانا نہیں کھاتا تو بازو ٹانگیں پکڑ کے منہ کھول کے ان کے منہ میں کھانا ڈالتی ہیں، ان کو جن سے، بابے سے، پتہ نہیں کس کس چیز سے، ڈاکٹر سے تو ہر وقت ڈراتے ہی ہیں، ہر بات پہ ہم ڈراوا دیتے ہیں۔ کتنی میزریبل زندگی ہے بچوں کی کہ وہ کیا کیا ٹراماز دیکھتے ہیں۔ اور پھر کیا کہا، اور جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے، یعنی جب آپ اس پروسیس کو فالو کر رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، کانشیس ہیں کہ میں نے تنگ نہیں کرنا، تو یہ آسان کام تو نہیں ہے، اس میں آپ کو غصہ آئے گا، بہت سی جگہوں پہ آپ تنگ ہوں گے، لیکن جب آپ کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش رہے، کیونکہ جب آپ خاموش رہیں گے، اپنے آپ کو سیٹلڈ رکھیں گے، تو پاسبلٹی یہ ہے کہ بہت سے معاملات تو اتنے بڑے ہوں گے نہیں، خود ہی گزر جائیں گے۔ پھر یہ کہ جو معاملات ایسے ہیں جن کو مینج کرنے کی ضرورت ہے، تو جب آپ خاموش رہیں گے، اپنے آپ کو دھیما رکھیں گے، تو آپ کو تھوڑی دیر بعد سمجھ آئے گی کہ اس مسئلے کو ایسے حل کرنا چاہیے۔ پھر آپ اللہ سے مدد بھی مانگیں گے، پھر آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گو نہیں تھے، نہ آپ لعنت ملامت کرنے والے تھے،
نہ گالیاں دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آتا تو صرف اتنا کہہ دیتے اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی خاک آلود ہو۔ ہم تو کہتے ہیں میں مر ہی جاؤں، جہنم میں جاؤ گے اگر یہ کام نہیں کیا، پتہ نہیں میری قسمت خراب ہے، مجھے کیوں تم جیسے بچے ملے، فلاں کے بچے دیکھو۔ ہم اپنے ہی بچوں کو ایسی ایسی باتیں کہنا شروع کر دیتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتی ہیں، جو جائز نہیں ہوتی ہیں، اور ہمیں ان سے بچانے کی اپنے آپ کو کتنی ضرورت ہے۔ اور وہ والی حدیث جو میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی غصے میں ہو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، اور پھر اگر غصہ جاتا رہے تو خیر، ورنہ لیٹ جائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ جتنی بھی مشکل سچویشن ہوتی ہے اس میں ہم نے دبنگ نہیں بننا ہوتا، ابھی میں ٹھیک کرتی ہوں، ٹھہر جاؤ ذرا، تمہاری ایسی کی تیسی، اپنے آپ کو تھوڑا سا پیچھے کر لینا ہوتا ہے، اپنے جذبات کو پہلے سیٹل کرنا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر آپ بچے کو ایک گلاس میں دودھ دیتی ہیں پینے کے لیے، آپ نے گرم کیا تھا، بہت تیز گرم ہو گیا تو ہم وہ اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، کہتے ہیں تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دو پھر پینا، بہت زیادہ گرم ہو گیا۔ لیکن ہم جب خود گرم ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو ٹھنڈا نہیں کرتے۔ تو سچویشنز اپنی سمجھیں اور دیکھیں کہ کس طرح سے میں نے ان کو حل کر کے اپنے غصے کو مینیج کرنا ہے، تاکہ میں اپنے خاندان کو اس قسم کی بیماری سے بچاؤں، کیونکہ غصہ حرام ہے، اور اگر ہم اتنا غصہ کر کے غلط رول ماڈلنگ کریں تو ہم اپنے خاندانوں کو تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اسرٹیونیس کا ذکر جو کیا کہ پیسو یعنی بس صرف جو اس کا نتیجہ ہوگا کہ ہم کبھی نہ کبھی پھٹیں گے، اگریسو ہو جائیں گے، بالکل۔ تو جو اسرٹیونیس جو سولوشن ہے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں، کھول دیں اس بات کو نظر آپ۔ جو اسرٹیونیس ہوتی ہے نا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو کیسے پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے، سچویشنلی ڈپینڈ کرے گا۔ ٹپیکلی اگر میں بچوں کی مثال دوں، مثلا آپ کا بچہ بیٹھا ہوا ہے پڑھائی کرنے کے لیے، آپ اسے کہہ رہے ہیں بیٹا پڑھائی کا ٹائم ہے، وہ پڑھنا نہیں چاہ رہا، اب آپ کو غصہ آ رہا ہے۔ جو پیسو مدر ہے وہ کیا کرے گی، بچے کو نا من 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 بیٹا پڑھ لو، بیٹا چلو پیزا بناتی ہوں، بیٹا یہ کھلاتی ہوں، پیار کرے گی۔ اب 1 دن 2 دن 4 دن ہفتہ 10 دن بچہ سمجھتا ہی نہیں ہے، کبھی تھوڑا سا پڑھ لیا نہیں پڑھا، اب اس کو اسکول والوں سے بھی کوئی فیڈ بیک آتا ہے یا ٹیسٹ ہو رہے ہیں کوئی، ان میں رزلٹ نہیں اچھا آ رہا، اب وہ ایک دن پھٹے گی۔ وہی ماں جو اتنے دنوں سے من 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 کر رہی ہے، وہ لگائے گی اس کو، خوب مارے گی، وہ بچہ بھی پریشان ہوگا، گھر والے بھی کہ تمہیں ہو کیا گیا، وہ خود بھی پریشان ہو۔ جو اگریسو مدر ہوگی وہ روز اس کو اتنا چیخے گی، چلائے گی اور اس کو مارے گی اور تھپڑ مار مار کے پڑھائے گی۔ میجورٹی مدرز کو میں نے ایسا دیکھا ہے، اور وہ بڑے آرام سے کہتی ہیں کہ دیکھیں مارنا تو پھر پڑتا ہے نا، پھر تو بچے پڑھتے نہیں ہیں۔ یعنی اگر ان کو کہو کہ مارے بغیر بھی پڑھایا جا سکتا ہے تو وہ ایسے دیکھتی ہیں کہ آپ کیسی بات کہہ رہی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، مارنا تو پڑتا ہی ہے۔ اور جس کو خواتین مائیں جو ہے نا وہ کہتی ہے نا کہ بہت کم، مطلب میں پوچھوں اچھا آپ کتنا مارتی ہیں، کہتی زیادہ نہیں، کتنا، ہفتے میں 3-4 بار، زیادہ نہیں۔ اس کو ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں، یہ اگریسو مدر ہے۔ اب اسرٹیو مدر کیا کرے گی، بچے کو بتائے گی ٹھیک ہے بیٹا آپ کھیل لیں لیکن اب یہ پڑھنے کا ٹائم ہے۔ اب جب پڑھنے کا ٹائم آیا، مثلا بچے نے فون پکڑا ہے، اسکرین پکڑی ہے، تو بہت آرام سے اس کے ہاتھ سے چھینے گی، بہت آرام سے، اور اس کو سائڈ پہ رکھے گی یا لاک پہ رکھے گی اور اسے کہے گی چلو بیٹا آپ پڑھنے بیٹھ جائیں، میں 5 منٹ میں آتی ہوں، آپ بکس کھولیں اور ہم پڑھیں گے۔ بچہ آپ کی باڈی لینگویج اور ٹون سے ہی سمجھ جاتا ہے کہ آئی ول انوائٹ ٹربل اگر میں نہیں پڑھوں گا، اور مائی موم مینز بزنس، اور میں اپنی ماں کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ غصے والی ماں بھی مینیپولیٹ ہو جاتی ہے، اور جو غصہ نہیں بالکل کر رہی، جو پیسیو ہے، وہ بھی مینیپولیٹ ہو جاتی ہے۔ اسرٹیو مدر مینیپولیٹ نہیں ہو سکتی۔ بچوں کو پھر الٹیمیٹلی جب نظر آتا ہے ان کو بات ماننی پڑتی۔ 5 منٹ بعد ماں آئی، بچہ ابھی تک ادھر ادھر کھیل رہا ہے کیونکہ اب اسکرین بھی ماں نے لے لی، تو وہ یہ نہیں کہتی بیٹا پڑھو، بیٹا دیکھو نمبر لینے ہیں، یا غصے سے کہتی، وہ صرف کہتی ہے اچھا، ڈائری نکالتی ہے خود سے، دیکھتی ہے، کہتی ہے اچھا ریڈنگ ہے اور ڈکٹیشن ہے اور رائٹنگ ہے، آپ نے ان میں سے پہلے کون سا کام کرنا ہے۔ اب بچے کو وہ آپشن نہیں دے رہی، بیٹا پڑھیں، بیٹا دیکھیں۔ اب بچہ پھر کہتا ہے اچھا ریڈنگ، کہتی چلو پڑھو ریڈنگ، بچہ اس کے بعد کہتا ہے میں تھک گیا ہوں، کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے یہیں بیٹھے بیٹھے نا 2 منٹس کا بریک لے لو، بچہ کہتا ہے مجھے بھوک لگ گئی ہے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ بہانہ کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کہتی بہانہ کر رہے ہو، وہ کہتی ہے اچھا ایسے کرو کہ یہ ایپل ابھی کھا لو، ایپل کھاؤ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈکٹیشن یاد کرو، پھر میں سنتی ہوں۔
بچہ کہتا نہیں میں نے تو روٹی کھانی ہے. وہ کہتی ہے ہاں بیٹا ابھی نا ہمارا جب ہوم ورک سارا ختم ہو جائے گا پھر ہم روٹی کھائیں گے. اب آپ دیکھیں نہ اس کے الفاظ میں بدتمیزی ہے، نہ گالی گلوچ ہے، نہ والیوم اونچا ہو رہا ہے، نہ آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں، لیکن کام پورا کروایا جا رہا ہے. وہ ڈسٹریکٹ بھی نہیں ہوئی. اور اس کے بعد کیا ہوا، بچے نے جیسے کام کیا اس نے بچے کو پیار کیا، باتیں نہیں سنائیں کہ بیٹا تم نے اتنا ٹائم ضائع کیا، ہر تھوڑی دیر بعد تم بہانہ کرتے تھے، تمیز تمہیں ہے نہیں، اگر تم یہی کام جلدی کر لیتے تو ہم اس سے بھی جلدی فارغ ہو جاتے. کچھ نہیں، پیار کیا اور اس کو کہا کہ اچھا چلو جاؤ اب آپ جا کے کھیلو. اب بچہ دیکھتا ہے کہ ماں تو بڑی خوش ہو گئی ہے، بچہ کہتا ہے اسکرین لے لوں، اور اس نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا کہ اسکرین اس کو صرف اس ٹائم پہ ملے گی، اور وہ ٹائم بچہ پورا کر چکا تھا. وہ کہتی نہیں بیٹا اسکرین کا ٹائم تو ختم ہو گیا، اسکرین تو نہیں ابھی ملے گی، جاؤ جا کر آپ کرکٹ کھیلو. نہیں میں بور ہو رہا ہوں. بک پڑھ لو، بور ہو رہا ہوں کچھ اور سوچو، میں اب جاتی ہوں ذرا میں کچن میں کام کر رہی ہوں. بس بات ختم، آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں سرپرائزنگلی ہماری سوسائٹی میں ایسی ماؤں کو بہت سخت ماں کہا جاتا ہے، بڑی سخت طبیعت ماں ہے، بچے پہ اس کو پیار ہی نہیں آتا. حالانکہ یہی وہ ماں ہے جو بچے سے پیار کرتی ہے. اور بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تھوڑے تو وہ اس بیہیویئر کو چیریش کرتے ہیں، کیونکہ ماں یہ والی ماں گلے بھی لگا رہی ہے، بچے کو چوم بھی رہی ہے، بچے کی نیڈز کا بھی خیال رکھ رہی ہے اور اپنی ضروریات کا بھی خیال رکھ رہی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں نا ون ون. اگر بچہ بہت تھکا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے ماما پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، اور وہ سوچتی ہے اچھا یہ والا جو کام ہے یہ تو 3 دن بعد اس نے دینا ہے، تو وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے ہم اس کو کل صبح کر لیں گے. یعنی وہ جلاد نہیں ہے کہ وہ بچے کی نیڈ کو ہی نہ بالکل سمجھے. وہ روز بچے کو کہتی ہے کہ اپنا بیگ خود پیک کریں، لیکن اب اگر کسی دن بچہ کہہ دیتا ہے کہ میں آج بہت تھک گیا ہوں اور نظر بھی آ رہا ہے کوئی مہمان بھی آ گئے تھے، تو وہ کہتی ہے چلو ٹھیک ہے آپ سو جاؤ، آج آپ کا بیگ میں پیک کر دیتی ہوں. اس طرح سے کیا ہوتا ہے ان کا ریلیشن شپ بھی اچھا رہتا ہے اور جو کرنے والے کام ہیں وہ بھی پورے ہو جاتے ہیں. تو بچے اسرٹیونیس کو سمجھتے ہیں. میں اپنے بچوں میں بھی دیکھتی ہوں اور اب میرے جو ہیں پوتے پوتی ہیں میں ان میں بھی دیکھتی ہوں. 15-16 کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے. 15-16 سال کا بچہ ہے اگر پیسو مدر ہے تو وہی بات ہے، بچہ پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا، فون اس کے پاس ہے، موویز دیکھتا جا رہا ہے، باقی مختلف کاموں میں اس طرح سے انگیج ہے. تو پیسو مدر ہے وہ روک ہی نہیں پائے گی اور بچے کا جو دل چاہ رہا ہے وہ کرے گا، اور وہ ماں کو کوئی گھاس ہی نہیں ڈالے گا. ایگریسو مدر جو ہے اس سے وہ بچہ اوائڈ کرے گا، ان کے یا تو جھگڑے ہوں گے، وہ بہت بدتمیزی کرے گا اپنی ماں کے ساتھ. اور اگر اسرٹیو مدر ہے تو وہ ہر چیز پہ بچے کو سفوکیٹ نہیں کرے گی. ٹین ایج میں آنے کے بعد آپ کو اپنی جسے کہتے ہیں یو ہیو ٹو پک یور بیٹلز وائزلی. اگر آپ کے پاس 15 فرنٹس کھلے ہوئے ہیں اور آپ نے ہر فرنٹ پہ اس کو کہا یہ کیوں کیا، یہ کیوں کیا، یہ کیوں ہے، ایسے کیوں ہے، تو وہ بچہ کہے گا جاؤ. پھر بچہ بات نہیں سنے گا کیونکہ اب وہ ٹین ایج میں آ گیا، وہ جوان ہو گیا، بالغ ہو گیا. تو آپ نے اپنے لیے سوچنا ہوتا ہے. ایک اسرٹیو مدر جو ہے وہ بہت کلیئرٹی سے سوچتی ہے میری پرائرٹی کیا ہے، میں کیا چاہتی ہوں کہ میرا بچہ یہ 2 یا 3 کام ضرور کرے. اب یہ 2 یا 3 کام کرنے کے لیے مجھے کیا کچھ کرنا پڑے گا، کیسے اسے آگے بڑھانا پڑے گا، اور اس کی شخصیت کو بھی سمجھنا پڑے گا. میں یہ سمجھتی ہوں جو ٹین ایج کا ٹائم ہوتا ہے نا، یہ آپ کے بچے جب آ جاتے ہیں 7th گریڈ 6-7 گریڈ سے لے کر اے لیول FSC تک، یہ بہت پریشان بچے ہوتے ہیں، بہت ان کے اوپر پریشرز ہوتے ہیں. اس ٹائم پہ ہمیں جو اسرٹیو ہونا ہے، ہم نے ان کو ان پریشر سے ڈیل کرنا سکھانا ہے. اور آپ کو یہ بڑے بڑے دھچکے لگاتے ہیں، یعنی آپ کا دل کئی دفعہ آپ کا دل بند ہو جاتا ہے، کئی دفعہ آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اور یہ دن میں کوئی 6-7 دفعہ ہوتا ہے جب آپ کے بچے ٹین ایج میں ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ اسرٹیو ہیں تو آپ اس کو سہتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس عمر میں اس بچے کو نہیں نظر آ رہا یہ کیا کر رہا ہے. اور اگر میں ایسے جملے بولوں گی کہ بیٹا تمہیں نہیں پتا لوگ کیسے ہیں، تمہیں نہیں پتا معاشرہ کیسا ہے، تمہیں نہیں پتا، تو بچہ آپ سے بحث کرے گا. آپ صرف اس کو ہلکے پھلکے انداز میں بتاتے ہیں. جیسے اگر آپ نے کچھ چیزیں ڈیفائن کی ہوئی ہیں کہ یہ ہم نہیں کر سکتے، تو بچہ اگر آپ کے پاس آتا ہے تو آپ اس کو دوبارہ دیکھ کے کہتے ہیں بیٹا ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں نا، یہ ہم نہیں کر سکتے. اگر آپ کسی چیز کی اجازت نہیں دیتے، آپ بڑے ظالم ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں اجازت تو دینا چاہتی ہوں بہت سی چیزوں کی، آپ وہ چیز پوچھیں جس کی میں اجازت دیتی ہوں تو میں آپ کو بھی اجازت دے دوں. آپ باتیں وہ پوچھیں نا جس کی اجازت آپ کو مل سکتی ہے. اور جب وہ اس ایج سے نکل کے یونیورسٹی لیول پہ آتے ہیں اور ان کو زیادہ فریڈم دیا جاتا ہے، آزادی ملتی ہے، اور اس کو وہ صحیح استعمال کر رہے ہوتے ہیں،
تو ان کو خود سمجھ آتی ہے. پھر آپ ان کو تانے نہیں مارتے, دیکھا نا میں کہتی تھی نا. اگر بچہ اس وقت کہتا ہے جو کچھ کیا میں نے خود کیا, تو آپ ان کے لیے تالیاں بجاتے ہیں, آپ کہتے ہیں ماشاءاللہ تم نے بہت اچھا کیا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ اگر صحیح بیہیویئر نہ دے رہے ہوتے یہ بچے کر ہی نہ پاتے. اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. آپ بچوں کے لیے دعائیں بھی کر رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی ٹیکنیکس کو بھی صحیح کر رہے ہوتے ہیں, اور اس میں آپ دیکھیں سنت کا طریقہ آپ لے کر چلیں. مسنون طریقے میں یہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی مناسبت سے بچوں کو سکھایا اور سمجھایا. تو ہم اپنے بچوں کی نیڈز کو نہیں صحیح سمجھتے. بیہیویئرس کے لیے بھی, ریزلٹس کے لیے بھی, کیونکہ سوسائٹی ایکسپیکٹ کرتی ہے پرفیکشن, کہ ٹاپ ہے بچہ آپ کا ٹاپ کر جائے. تو وہ تھوڑا سا بھی کہیں پہ وہ دیکھا کل تو سختی کرتی تو آج ہی یوں ہوتا. جب آپ کا فوکس سوسائٹی نہیں ہوتی یا سوسائٹی والے آپ کے بچے کو کیسے دیکھ رہے ہیں وہ نہیں ہوتا, آپ کا فوکس آپ کا بچہ ہوتا ہے, اس کی دنیا اور اس کی آخرت ہوتی ہے, تو پھر آپ اپنی اس اسرٹیونیس کو صحیح طرح اپلائی کرتے ہیں. لیکن جب آپ لوگوں کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے اور باقی لوگ مجھے کیسے اسیس کر رہے ہیں, پھر بات نہیں بنتی. اب بہت سے کام جو میں آپ لوگوں کو سکھاتی ہوں, یوتھ کو سکھاتی ہوں, میرے بچے نہیں کر رہے, بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ میں وہ سکھانا چھوڑ دوں. میں تو بائی پرنسپل ان سے ایگری کرتی ہوں, اور میں وہ کرنا بھی چاہتی ہوں اور کروانا بھی چاہتی ہوں. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وہ ماں جو لوگوں کو سکھا رہی ہے اپنے بچے کو نہ بتا رہی ہو, لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ بچے انڈیویجولز ہیں, وہ اپنی مرضی سے اپنے فیصلے کریں گے. لیکن سوشل بیہیویئر ویسے آج کل بچوں کو انٹروورٹ بھی بہت بنا ہے. بچے تھوڑا سا بھی کہیں سے کوئی نیگیٹو جب وہ سنتے ہیں تو وہ انٹروورٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ہمیں نہیں ملنا, ہمیں نہیں وہ کرنا. مجھے لگتا ہے یہ بھی ایک مدر کے لیے بڑا چیلنج ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جیسے آپ دیکھیں میرے اپنے بچے بھی, مجھے جب بھی کوئی سوشلی ہم نے کسی کو ملنا ہوتا ہے تو مجھے پوچھتے ہیں کہ وہاں کون کون ہوگا, اور ان کو کچھ آنٹیاں بالکل پسند نہیں ہیں. کیوں؟ انہوں نے اوپر سے نیچے تک ان بچوں کو دیکھنا ہے, ان کو اسیس کرنا ہے, اور کوئی بڑی ہی کریٹیکل نیگیٹو ریمارک دینی ہے. تو میرے بچے مجھے پہلے جب کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے نہیں ان سے ملنا, تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے نہ ملنا. میں کبھی یہ نہیں کہتی نہیں بیٹا غلط بات ہے, ایسے نہیں کہتے. کیوں میں اپنے بچوں کی سیلف اسٹیم کو ڈسٹارٹ کروں؟ میں کہتی ہوں مت آؤ, تم لوگ نہیں ملنا چاہتے اسے نہ ملو. لیکن پھر جب میں ان کو یہ کہتی ہوں کہ فلاں رشتہ دار آ رہا ہے, یا فلاں ملنے والا آ رہا ہے, یا فلاں جگہ ہم نے جانا ہے اور یہاں آپ کو ضرور ملنا ہے, تو پھر وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اور پھر وہ آتے ہیں. میں نے یوزلی ماؤں کو یہ کرتے دیکھا ہے, جو بھی گھر میں آتا ہے وہ بچوں کو کہتی ہیں ملو, بیٹھو, سلام کرو. اور وہ جو بیٹھنے والی آنٹی ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا سوالات پوچھتی ہیں اور کیسی کیسی باتیں کرتی ہیں. تو بہت ہمیں نا محتاط ہونا چاہیے جب ہم بھی کسی کو ملتے ہیں. بس آپ بچے کو ملیں, سلام دعا کریں, دیٹس اٹ. جب تک آپ کا ان سے ریلیشن شپ نہیں ہے, آپ کیوں اتنا ڈیپ پروبنگ کرتے ہیں؟ تو اس طرح کی باتیں کرنے میں ہمیں بھی کیئرفل ہونا چاہیے بچوں کے ساتھ. پریشر جو ہے نا وہ ماں کو خود لے لینا چاہیے, اور لوگوں کو فوکس کرنا جو ہے نا اسی کی وجہ سے پھر ہمیں اتنا غصہ آتا ہے, کیونکہ ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. میں تو سمجھتی ہوں ماں کو بھی پریشر نہیں لینا چاہیے, جو سوچتا ہے سوچتا رہے. میں تو سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ کیا سوچتے ہیں. میرے رب کو میری سٹرگلز پتہ ہے, میں کیوں پریشر لوں کسی کا. میں اپنے آپ کو بار بار بتاتی ہوں, کوئی بھی بات ہو میں کہتی ہوں کہ میرے رب کو پتہ ہے نا میرا کیا دکھ ہے, میرے رب کو پتہ ہے نا میری کیا چاہت ہے, میرے رب کو پتہ ہے نا میں نے کتنی سٹرگل کی ہے. میں یہ معاملہ اپنے رب پہ چھوڑتی ہوں. جس نے جو کہنا ہے کہتا رہے, میں ہر شخص کو راضی نہیں کر سکتی. اور ایکچولی ہوتا یہ کہ ہر کوئی دوسرے کو دیکھ کے سمجھتا ہے کہ ان کا اگر یہ خود یہ کر رہی ہیں تو سارے گھر والے ان کے یہ کریں. ایسے نہیں ہوتا. رول ماڈلنگ کا بہت اثر ہوتا ہے, لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ جو ہمارے بچوں کے بیہیویئرز ٹھیک ہوتے ہیں وہ کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں. اس لیے سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے دعاؤں پہ. دعاؤں سے تقدیریں بدلتی ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.